آیت اللہ نوربخشا کا آمد 17ویں صدی میں جب سوت میں امروچو کی حکومت تھی، ٹھٹھخانی دور میں، ٹھٹھخانی حکومت میں یہ امروچو جو ہے وہ گش و ٹھٹھا خان کی اولادوں میں سے تھا۔ یہ 17 سینچری کی بات ہے۔ تو پہلا اسلام جو ہے امروچو ہوا آیت اللہ نوربخشا کے ہاتھوں۔ تاریخ جموں کشمیر، تاریخ بلتستان اس کا ثبوت دیتا ہے۔ ان کا صفحہ نمبر بھی ہم آپ کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ نوربخشا کی کوششوں سے پھر اس کے ساتھ جو مبلغین جو بلتستان سے سعید آئے تھے یا لوکل آخوند آئے تھے، انہوں نے پورا گوما کرگیل، برو، ایون منجی تک نوربخشا مسلک کے لوگوں کو پھیلایا۔ تو بعد میں یہ نوربخشا کا مسلک جو ہے یہ دراز تک اسی سوت سے پھیلا ہے۔ پھر شکر چکتن بھی پورا نوربخشا مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی نوربخشا مسلک یہاں پھیلنے کا وجہ تھا کہ چھوربت میں آج بھی نوربخشا مسلک کے ماننے والے بہت ہیں، اور یہاں جو آیت اللہ نوربخشا کا تبلیغ ہوا تھا تو یہاں پر سیدھا علاقہ بلتستان کا اس وقت ڈسٹرکٹ گانچھے ہیں جس کو خپلو کہا جاتا ہے، خپلو سے یہاں تبلیغ ہوا تھا۔ تو یہ اس کے ثبوت کے طور پر آج کو آپ گوما کرگل میں بھی آپ کو خانقاہ ہے، برو میں بھی آپ کو خانقاہ، جہاں جہاں صوفی نوربخشا ہے وہاں آپ کو خانقاہ ملے گا، جہاں نوربخشا نہیں ہے وہاں آپ کو خانقاہ نہیں ملے گا۔ ثبوت کے طور پر گوما کرگل کا خانقاہ آپ کو، برو کا خانقاہ آپ کے پاس ہے، سوت میں آپ کو خانقاہ ہے، چکتن میں آپ کو خانقاہ ہے، ہر جگہ ہے، بہت ساری جگہ چھوٹے چھوٹے خانقاہ ہے۔ تو یہ خانقاہ جہاں ہے آپ ثبوت کر دیجیے کہ وہاں آیت اللہ نوربخشا کا تبلیغ ہوا ہے اور نوربخشا وہاں پنپا ہے۔ بعد میں یہ علاقہ شیعہ ہوا ہے، تو یہ کیرس بلتستان کا ایک علاقہ ہے، اس کا ایک معروف عالم دین گزرا ہے، اس کا نام ہے سید علی کیرسی۔ اس کی اشاعت کے بعد میں یہاں شیعزم پھیلا ہے۔ یہاں ہمارا بعد میں سید علی کے طلبہ جو ہے اس کا ایک درسگاہ تھا کیرس میں، تو اس میں ہمارے بہت سارے پہلے کے ہمارے بزرگوں نے وہاں تعلیم حاصل کیا، پھر اشاعت۔ پھر یہ ایک پیریڈ ہے، انفلوئنس ہے، کیونکہ خپلو سے بلتی لوگ آ گیا، کرگل میں وارد ہو کے یہاں تبلیغ کیا، تو کچھ اخوند کی شکل میں کچھ سعید لوگ بلتستان سے آ کے یہاں بس گئے۔ اکثر پریچر جو ہے جو اخوند طبقہ ہے وہ آپ کو سوت علاقے میں وہ خپلو کے ملیں گے، آپ کو سکردو کے بھی نہیں ملیں گے، کھرمنگ کے بھی نہیں ملیں گے۔ پھر اس کے بعد اشاعت اسلام شروع میں نہیں ہوا تھا۔ شروع میں جب ٹھلا خاتون کی شادی، ٹھلا خاتون جو ہے شاہ مراد بلتستان کا ایک راجہ گزرا ہے، شاہ مراد کی بہن بتائی جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے رائٹرز نے آپ کو شاہ مراد کی بہن کہا ہے، کننگم نے بھی کہا ہے، فرنکی نے بھی کہا ہے۔ شاہ مراد کی بہن کی شادی جب کھری سلطان چوکی ٹھینمگیل سے ہوا، ٹھینمگیل سے جب ٹھلا خان کی شادی ہوا تو ایک شرط رکھا بلتستان والوں نے کہ کیونکہ ٹھینمگیل عقیدے سے بت تھا اور اس کو ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ بیاہ کرنا تھا۔ اس زمانے کے حالات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب ٹھینمگیل کا رشتہ سکردو میں پہنچا، سکردو کھرپوچو میں راجہ شاہ مراد کے پاس، تو شاہ مراد نے کہا میں لڑکی آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ میری بہن جو ہے ایک تو وہ مسلم عقیدے پر قائم رہے گی، اور آپ دونوں کے بیچ میں جو بچہ ہوگا وہ مسلمان ہونا چاہیے، آنے والا جنریشن اسلام ہونا چاہیے، کیونکہ مقپن حکومت نے بعد میں اسلام کی طرف کافی توجہ دیا، تبلیغ کی طرف کافی تھا، راجہ تھے مگر تبلیغ کے لیے بہت کام کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پورا لہ تک اسلام پہنچا۔ مقپنوں کا مقپن خاندان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اشاعت اسلام کے لیے پورے لداخ، جس میں کرگل بھی شامل ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کی بیاہ کر کے لایا چھور بدلہ سے، وہی راستہ، یہ والا راستہ نہیں، کھرول والا راستہ نہیں، اس کھرول راستہ پر پل ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو وہاں سے آ کے جب دلہن کرسکھر پہنچا، کرسکھر پہنچنے کے بعد ٹھلا خاتون جو ہے وہ بڑا دیندار عورت تھی، اس کو لڑکا ہوا ٹھینمگیل کے بیچ، پھر اس نے اس کا نام کھری سلطان چو رکھا۔ کھری سلطان چو مسلمان ہو گیا۔ کھری سلطان چو کو ٹھلا خاتون کے ساتھ ایک اخن فیملی بھیجا شیگر سے، اس کا نام تھا اخن شریف۔
اس کا قبر ابھی بھی کرسکھر سے آگے ستینکو میں ہے، اس کے خاندان ستینکو میں ہے، سر میں بھی اس کا خاندان ہے، اس کا خاندان واکھامول میں بھی ہے، کیونکہ وہاں سے وہ مرکز تھا کرسکھر سے آخونوں کو سر میں بھی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا راجہ کے خری سلطان چو کے پیریڈ میں، واکھا میں بھی وہ آخون ایک ہی خاندان کے آخون ابھی ہے۔ تو یہ ایک انفلوئنس ہے اشاعت کے بعد۔ اس کے بعد بہت سارے آخون آئے، آخونوں کے آنے کے بعد بہت سارے سعید ہمارے علاقے میں وارد ہو گیا۔ ان سعیدوں میں سے اکثر آپ کو کیرس کے ہیں، ہمارے کرگل کے موجودہ جو سعید ہیں اس میں اکثر جو ہے وہ کیرس کے ہیں۔ یہاں پھر یہی وجہ ہے کہ سور و کرسے میں نور بخشا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کرگل میں نور بخشا اسلام کی تبلیغ ہوا، نور بخشا مسلک اس عقیدے کی اسلام کی تبلیغ ہوا تھا، مگر سور و کرسے میں سیدھا شیعہ اسلام کی تبلیغ ہوا۔ وہاں کوئی خانقاہ نہیں ہے، وہاں نور بخشا کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ بلتستان سے جس جگہ تبلیغ ہوا، وہاں اسکردو سے جس جگہ تبلیغ ہوا، وہاں شیعہ کا تبلیغ ہوا۔ جیسے ٹھیلا خاتون نے شروع میں اشاعت اسلام کیا، یا آخوند شریف کے ہاتھوں اشاعت اسلام کیا شروع کرتے میں، تو وہاں سیدھا شیعہ اسلام کا تبلیغ ہوا۔ اور جو خپلوں سے ہمارے کرگل میں، سوت میں، آپ کو برو میں، گوما کرگل میں جو تبلیغ ہوا تھا وہ نور بخشا مسلک کا تبلیغ ہوا تھا۔ اور یہ دونوں تبلیغ کہاں سے ہو کے آیا تھا؟ بلتستان سے ہو کے آیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بلتیوں کا انفلوئنس ہے۔ باقی ایک چیز ابھی آپ کرگل کو لیتے ہیں تو ابھی کھرمنگ علاقہ کے 2-4 گاؤں یہاں ہے، 2-4 گاؤں یہاں ہے، جیسے ہرداس ہے، بڑگام ہے، کرکچھو ہے، لاتو ہے، کاکسر ہے۔ یہاں یہ کھرمنگ کا بیڑ تھا۔ اس زمانے میں ان کا کرگل سے، پورک سے، لہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بیچ میں دریا حائل تھا، آ جا نہیں سکتے تھے، بیچ میں کہیں پل نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو یہاں پر سیدھا کھرمنگ سے تھا۔ اور قدیم بلتستان سے بھی پہلے شیعیزم جو ہے ہمارے علاقے میں آیا ہے۔ اس میں شیعیزم کا پہلا ہے کاکسر سے لے کر آپ کو بڑگام، کرکچھو، ہرداس، اب بہت سارے اس کا کھرمنگ کا تو 80% ابھی پاکستان کے آکوپیشن میں ہے۔ باقی یہ 2-4 گاؤں کھرمنگ کا انڈیا میں ہے۔ تو دوسرا ایک لہ میں جو لہ لداخ میں بلتیوں کا جو انفلوئنس ہے، وہ راجہ جمگینگ نمگیل کی بھی شادی خپلوں کی مہارانی جس کے گیل خاتون کے نام سے جانا جاتا ہے، معروف ہے، مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو گیل خاتون کی شادی جب راجہ جمگینگ نمگیل سے ہوا تو بلتیوں کا ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ لڑکی تو دیتی تھی، بدھسٹ کے ساتھ شادی کراتی تھی۔ شاید اس وقت بلتی لوگ بھی نیا نیا مسلمان بنا ہوگا، یہ چھوت چھات اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اس پیریڈ میں اگر ہم اس زمانے کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی اپنی گیل خاتون کی شادی کے آڑ میں لہ لداخ میں اسلام کی اشاعت کا ترکیب سوچا۔ تو اس کے بعد جب گیل خاتون کی شادی ہو کے بلتستان لہ لایا گیا تو گیل خاتون کے ساتھ بہت سارے لوگ بلتستان سے بھیجا گیا، جس میں میسن بھی تھا، آپ کو پیون لگانے زرعی ماہر بھی تھے، اچھا آپ کو درخت لگانے والے بھی تھے، میوزیشنز بھی تھے، ڈول ڈمن والے بھی تھے، اخوند بھی تھے، کیونکہ اس کے آڑ میں اشاعت کیا۔ جیسے ہمارا سور و کرسے میں اشاعت ہوا، اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر ہوا، لہ میں بھی اسی پیٹرن پر ہوا تھا۔ اور لہ میں آپ یقین کرو چھشوت سب سے پرائم جگہ ہے، چھشوت میں سب جا کے بلتیوں کو بسایا، مسلمانوں کو بسایا، گیل خاتون کے انفلوئنس سے بسایا۔ یہ ہمیں ابھی آپ تھوڑا تصور ملتا ہے۔ اور لہ کے مارکیٹ کے مین مارکیٹ میں آپ کو امام بارگاہ ایسے نہیں آئے، امام بارگاہ کہاں سے آ گیا؟ لہ کی پاپولیشن میں دیکھو مین بازار میں جب ماتم کرنے والے تھے بلتی لوگ وہاں ہونے کی ثبوت ہے کہ وہاں امام بڑا بنا، وہاں بلکھنگ ہے، وہاں چھکرنٹھک میں مسجد بنا، ٹھیک۔ اور لہ کا آپ شیخ مرزا کا خاندان بلتستان سے لایا تبلیغ کے لیے، وہاں نماز پڑھانے کے لیے، لوگوں کو دف مالا کے لیے لایا۔ اچھا آپ کو اکبر لداخی کا خاندان ہے، وہ بھی کھرمنگ سے بعد میں وہاں سے لا کے لہ میں انہوں نے مولوی گیری کیا۔ اسی طرح سے بہت سارے خاندان آج بھی لہ میں، وہ خاندان آج بھی آپ کو ملے گا جو بلتستان سے بحیثیت مبلغ لہ لداخ لایا۔ اور لہ کا جو انفلوئنس کا مین آپ کو ایویڈنس آپ کو بلکھنگ ہے،
دوسرا لہ بازار کا دوسرا ایویڈنس آپ کو لہ بازار میں جو امام بارگاہ ہے مین جگہ پر، یہ بلتیوں کا انفلوئنس ہے اور اس زمانے میں انہوں نے بنایا تھا۔ یہ اور بھی ہے، اور وہاں پر جو پھینگ امام بارگاہ ہے وہ بھی لہ والے سے پھینگ کا امام بارگاہ جو ہے وہ قدیم ہے۔ ریل خاتون کی تاریخ میں کہا یہ ہے کہ ریل خاتون جمعے کا نماز جو ہے شیع مسجد میں پڑھتی تھی، اور محرم جو ہے وہ پھینگ میں محرم کے لیے جاتی تھی۔ تو یہ بہت سارے ثبوت ہے، مگر ہمارے جوانوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ 1947 کے بعد کی ہسٹری پر نہ رہیے، آپ ہندوستان اور پاکستان جو 1947 میں بنا ہے اس کی ہسٹری کو لے کے مت رہیے، آپ اپنا قدیم ہسٹری پڑھیے۔ ابھی 107 سال ڈوگروں نے ہمارے اوپر حکومت کی، اس سے پہلے ہمارا اپنے راجگی نظام تھا، اس راجگی نظام میں ہمارے لوگوں کو کیا کیا کرتے تھے، ہمارا سسٹم کیسا تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، اس کے اوپر جانے کی ضرورت ہے۔ ڈوگروں سے بھی 107 پہلے جانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے جو نیا جنریشن ہے اللہ کی فضل سے پڑھا لکھا ہے، پڑھ سکتے ہیں، انگریزی پڑھ سکتے ہیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، ہندی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اسٹڈی کریں اور کھل جائیں اور قوم کا نام روشن کریں۔ شکریہ۔